جس کے اوپر ہر وقت کھانے کا حیوان طاری ہے، اس پر نور کا فرشتہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ حضرت امام وقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امام حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ اہل حدیث جو وہاں سے چلے ہیں، ان کے پاس گئے، یا حضرت امام شافعی نے فرمایا نوجوان کس لیے آئے ہو؟ یا حضرت میرا حافظہ کام نہیں کرتا، میں دین بھی پڑھنا چاہتا ہوں پر دعائیں یاد نہیں رہتی، قرآن مجید یاد نہیں رہتا، میں کیا کروں، میرا دل نہیں لگتا دین میں۔ کسی کو دین کی بات بٹھا دے تو تھوڑی دیر کے بعد پہلو بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری جان چھوڑو ہم جائیں۔ دل نہیں لگتا دین میں، دین کی کتاب میں، اس کے لیے ٹائم بار بار دیکھتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں، اور جو ناچ گانے کی رنڈیوں اور کنجریوں کی شرابوں کی عیاشیوں کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھتا کہ کتنے بج گئے ہیں۔ جب تھک جاتا ہے، گناہوں سے جسم چور ہو جاتا ہے، تب دیکھتے اوئے 2 بج گئے۔ یہ گناہوں سے جسم کے چور ہو جانے کے بعد سوال اٹھتا ہے جب آپ کا نفس بھر جاتا ہے۔ تو امام شافعی نے فرمایا سن بیٹا، اللہ کا دین اور شیطان کی نجاست، یہ ایک دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ کا نور رہے گا اس دل کے اندر، دماغ کو یاد رہے گی اللہ کی باتیں، یا شیطان کی گندگی، یا پخانہ رہے گا یا دودھ رہے گا، دونوں میں سے ایک چیز اپنے اس دماغ اور دل کے پیالے میں جو دل کرنا ہے بھر لے۔ گناہ چھوڑ، تجھے اللہ کے لیے تیرے حافظہ بھی قوی ہوگا اور تیرے جسم پہ بھی سکون حاصل ہوگا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ہڈیوں اور گردوں اور پیٹ کے اور سانس کے مسائل یہ کیوں کھانے کھاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی آپ کو لت لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ آپ پر اگریسیو مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اما تلوں میں پکاؤ، ہم کو صحت مند بناؤ، جہاں مامتا وہاں ڈالنا، نام ہی کافی ہے۔ ان علاقوں کے اندر اپنے بچوں کو مدرسے کا نام سنتے ہی موت طاری ہو جاتی تمہارے وجودوں پر۔ احساس کمتری ہے تم کو کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے انگریزی اسکولوں میں نہیں پڑھایا، اور انگریزی کے 4 حرف کوئی بولنے لگ جائے تو آپ کے وزراء، عمرہ، بادشاہ سب یم 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 کرنے لگتے ہیں۔ آپ لوگ نبی کی زبان تو عربی سیکھی نہیں، اس پہ تو کبھی تم لوگوں کو خیال آیا نہیں، اس پہ تو یوں یوں نہیں کرتے تم لوگ۔ ہم کسی کو کہہ دیں اپنے بچے کو مدرسے میں تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے پھر میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے؟ حرام خور، تو بھی تو کہیں سے نہیں پڑھا، تجھے خدا کہاں سے دے رہا ہے؟ رازق بنے پھرتے ہیں ان تعلیمی ڈگریوں کے ذریعے سے۔ آپ کے کھانوں کے اندر انتخاب کر کے چوز بھی وہی کرتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں۔ براسو آ گیا، اب اس کے اب آئیں گے اس کے کیننٹس کے کباب اب آپ کی حاضر خدمت کیے جاتے ہیں۔ ڈان کے پراٹھے آپ کو اب تلنے ملنے کا کوئی نہیں، بس آئیں لائیں، پلگ اینڈ پلے۔ اب تو فیڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا، پلگ اینڈ پے۔ لاشعوری طور پر آپ کی عادتیں، سٹوروں کی، میڈیا کے اشتہارات آپ کو ابھارتے ہیں۔ آپ تو اپنے کھانا بھی چوز نہیں خود کر سکتے، اب وہ بھی آپ کو یورپ چوز کر کے جو جی چاہتا ہے اس کا آپ کے اندر آگ بڑکا دیتا ہے، آپ وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ چاؤمین کون کھاتا تھا؟ یہ چکن شاشلک کہاں سے آئی؟ آپ کے دادا نے کبھی کھائی تھی؟ چاؤمین کھائی تھی؟ میگی نوڈلز آپ کی دادی نے اور آپ کی نانی کھاتی تھی؟ ہاں، یہ کہاں سے آئی چیزیں؟ یہ پیزاز، یہ شوارماز، یہ سینڈوچ کھائے تھے کبھی تمہارے ہاں تمہارے کسی بڑے نے؟ ہاں، دین میں ان کی تقلید اور دنیا میں کافروں کی تقلید۔ واہ واہ، جب وہ اتنے کھانے نہیں نہ کھاتے تھے، حلال کے کھاتے تھے، قرآن کو بن سمجھے ہوئے بھی وہ متقی تھے، صرف تلاوت کرتے تھے۔ آج تمہارے ہاں جگہ جگہ دورہ قرآن، وہ دورہ پڑتا ہے، دورہ قرآن کا دورہ پڑتا ہے مہینے بعد۔ رمضان میں کٹھی ہو جاتی ہیں مشٹنڈیاں اور مشٹنڈے ایک بڑے سے ہوٹل کے اندر، وہاں سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، خوب انتظام کر کے باجیاں باجے سب مولوی ملانے ملوث، اور آپ کو سحری اور افطاری کے نام پر بڑے بڑے ہوٹلوں کے اشتہارات چل پڑے، اور ایک جے ڈی سی والا وہاں پر
ایک مہینہ وہ آپ کو کھلائیں گے، 11 مہینے آپ ڈھونڈتے پھریں گے شتر مرغ کی بریانی کہاں پر ہے، بٹیر کی بریانی کہاں پر ہے، اور وہ بڑے بڑے وہ لوگ جو کھربوں روپے کا بزنس کرتے ہیں وہ کروا رہے ہیں ان کے کہنے پر، اور اپنی طرف سے وہ نیک بنے پھرتے، میں دان کر رہا ہوں، خدا کی راہ میں کھلا رہا ہوں فری سب کو، 5100 دیگ پکا کر کھلا دی۔ وہ تمہاری غریبوں کی ہڈیوں سے 51 لاکھ دیگیں نکالے گا پورے 11 مہینوں کے اندر۔ جیسے نشہ باز لوگ لوگوں کو پہلے اپنے پاس سے نشہ دیتے ہیں، اور جب لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد گھر گھر کی چیزیں کیا اپنی بیویاں تک نیلام کر کے آتے ہیں، اپنی بہنیں بھی بیچ آتے ہیں۔ آپ کا تو کھانا نہیں آپ چوز کر سکتے ہیں، زیادہ نمکین اور زیادہ میٹھا کھانا کہاں سے آپ کے ہاں سے آ گیا؟ آپ نیچرل سلیکشن نہیں کر پا رہے۔ یہ خمار ہوتا ہے، نشہ چڑھتا ہے آپ کو چربی دار کھانے اور نشاستے والی کھانے لگانے سے۔ آپ کے اور ہمارے بزرگ معمولی سا میٹھا کھاتے تھے، کوئی گڑ کا میٹھا کھا لیا، جب ہی تو کہتے کہ پہلے لوگوں کو میٹھی چیزیں پسند تھی، میٹھا اتنا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ زیادہ چینی کھانے والے بچوں کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ پاگل پنے کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو پڑھتے نہیں، جب آپ انہیں نہیں دیتے وہ زمین پر لیٹتے ہیں، وہ تو بھائی اسے زید کرن لگ گیا۔ جملے بولتے وقت تمہیں احساس نہیں ہوتا یہ کیوں ضد کر رہا ہے، میں نے تو اس کی تربیت نہیں کی ایسی۔ وہ بچے کے حواس کو وہ چینی مٹھاس مغلوب کر دیتی ہے، اور آپ کے دماغوں میں کھانے کی لڑائیاں چل جاتی ہیں، اور پھر امیر لوگوں کا سن سن کر کے تم نے بابا جی ٹکا شاپ ٹیسٹ کر لیا ہے، تم نے انٹر کانٹیننٹل نورانی والوں کا کیا ہے، اب فلانے والوں کا کباب، اور پھر یہ غریبوں کو پھر آتی ہے شہوت امیروں کی طرف دیکھ کر کے میں بھی کھاؤں، کہیں مجھے بھی وہ امیروں میں شامل فرما لیں۔